ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ زلزال کا مطالعہ کریں گے، تو تمام بچے ایک کاپی پینسل لے کر اپنے پاس بیٹھیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلت کا مطلب ہوتا ہے ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها کا مطلب ہے اپنے زلزلے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی زمین اپنے ہی زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اذا جب، زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، یعنی پوری شدت سے اپنے ہی زلزلے کے ساتھ زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اذا جب، زلزلت ہلا دی جائے گی، جب اس کو توڑ کر پڑھیں گے تو اس کو زلزلت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا جب، زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها اپنے ہی زلزلے کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، واو میں نے اور، اخرجت نکال پھینکے گی، نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ الارض زمین، اثقالها اپنا بوجھ، اور زمین، اخرجت نکال دے گی زمین، واو میں نے اور زمین نکال دے گی اثقالها اپنا بوجھ، اور زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، واو میں نے اور، قال کہے گا، الانسان انسان، ما لها اس کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کیا ہوا۔ وقال الانسان اور انسان کہے گا، واو میں نے اور، قال میں نے کہے گا، الانسان انسان، ما لها اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن، تحدث بیان کر دے گی، ٹھیک ہے، تحدث بیان کر دے گی، اخبارها اپنی تمام خبریں، اپنے تمام واقعات، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام واقعات بیان کر دے گی۔ مطلب یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر ہم گناہ کریں گے تو وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم کوئی نیک کام کریں گے تو پھر بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ نیک کام کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جیسے آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے کیونکہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، یہ مطلب ہے اس کا۔ یومئذ اس دن، تحدث یعنی بیان کر دے گی، اخبارها اپنی تمام خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ کا مطلب ہے اس لیے کہ، یعنی یہ سب اس لیے ہے، یعنی زمین ایسا کیوں کرے گی کہ بِأَنَّ اس لیے کہ رَبَّكَ اس کے رب نے، أَوْحَىٰ وحی کی ہے، لہا اس کی طرف، یعنی وہ یہ اس لیے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی وحی اس کی طرف اللہ پاک نے نازل کی ہے، یہی حکم اللہ پاک نے اس کو دیا ہے کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بِأَنَّ یہ اس لیے ہے کہ رَبَّكَ آپ کے رب نے، أَوْحَىٰ لَهَا اس کو اسی کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو اسی چیز کا حکم فرمایا ہے۔ یومئذ اس دن، یصدر صدر، یصدر کا مطلب آنا، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، ناس میں نے لوگ، یوم اس دن، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، اشتاتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، ٹھیک ہے، اور اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، یعنی سارے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ یومئذ اس دن، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، اشتاتن گروہ در گروہ، کیوں آئیں گے، لیجرؤ تاکہ ان کو دکھا دیا جائے یا دکھا دیے جائیں، اعمالہم ان کے اعمال، ٹھیک ہے، لیجرؤ تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں، اعمالہم ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فمن پس وہ بندہ، یعمل جو کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، خیرن کوئی نیکی، تو یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، مطلب جب کوئی بندہ تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا،
دیکھے گا کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیکی اس کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ نہیں کہ آپ نیکی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھلا دے گا یا اس کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس نیکی کا آپ کو بدلہ بھی دیا جائے گا اور وہ نیکی آپ کو فائدہ بھی دے گی، ٹھیک ہے؟ نیکی کو دیکھنے کا یہ مطلب ہے، مطلب یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی سامنے کھڑی ہوگی ہم اس کو دیکھیں گے، مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے تو وہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ فمن پس وہ بندہ یعمل جو کرے گا، ٹھیک ہے، یا کی ہوگی یا کرے گا، مثقال ذرتن ایک ذرہ برابر بھی، خیرن کوئی نیکی، تو یرا ہو تو اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا تو اس کو دیکھ لے گا۔ ومن ومن اور من وہ بندہ یعمل جو جس نے کی ہوگی، مثقال ذرتن کوئی چھوٹی سی بھی، شرن برائی، ٹھیک ہے، کوئی برائی کی ہوگی کسی نے تو یرا ہو تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ مطلب چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہوگا تو وہ اس کو آگے جا کے دیکھے گا، اور اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی تو وہ اس کو آگے جا کے دیکھے گا سے مراد یہی ہے کہ نیکی ہوگی تو اس کو فائدہ دے گی، اور اگر گناہ ہوگا تو وہ اس کو نقصان دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ سن لیں۔ فمن پس وہ بندہ یعمل جس نے یعنی کی ہوگی، مثقال ذرتن، مثقال ذرتن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذرے کے برابر۔ مثقال ویسے یعنی تولنے کی کوئی چیز ہو نا، جیسے ترازو ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی مطلب چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے بس ترجمہ یہ کرنا ہے، مثقال ذرتن، ذرہ یعنی ذرے کے برابر۔ فمن پس وہ بندہ یعمل جس نے کی ہوگی، مثقال ذرتن ذرے کے برابر، خیرن کوئی نیکی، تو یرا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن اور وہ بندہ یعمل جس نے کی ہوگی یا جس نے کیا ہوگا، مثقال ذرتن ذرے کے برابر، شرن کوئی گناہ یا کوئی برائی، تو یرا ہو تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں انشاءاللہ اب نیکسٹ صورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔